ایک بڑے شاعر نے اس کے نیچے صرف یہ لکھا کہ یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 38 ترجمہ، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں اور قرآن جیت کو جھٹلانے والوں سے کہا ہے کہ اگر تمہیں اس وحی کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں، یہی شک ہے نا کہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو دیکھو وہ تو تمہارے درمیان پیدا ہوا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں امی کہا گیا ہے۔ آگے آنے والی آیت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ امی کا مطلب ہے بالکل ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارے درمیان پیدا ہوا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، اور اس نے تمہارے سامنے کتاب پیش کر کے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھا ہے، اس نے کسی سے لکھوایا ہے، اس نے کسی سے مدد لی ہے۔ اگر یہ سارے کام بھی اس نے کیے ہیں تو ٹھیک ہے، تم بھی اس جیسی صورت ایک بنا لو۔ مثل سے مراد ہوتا ہے اس جیسی، جس طرح کی اس میں صورت ہے تم بھی سیم اسی طرح کی بنا لو، اور اگر تم ایک صورت بنا کر لے آئے تو اس قرآن کو جھوٹ اور بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، صحیح ہو، اور اگر ایک بھی صورت نہ پیش کر سکے، عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، تو تمہاری بے بسی قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی واضح دلیل ہوگی۔ پھر تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ جس سے آگ جلتی ہے، آگ کے اندر آپ کوئلہ ڈالیں گے، پیپرز ڈالیں گے، لکڑی جو بھی ڈالیں گے وہ اس کا ایندھن ہے۔ تو پیاری بہنوں، جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ میں انسان اور پتھر ڈالیں گے، جتنے انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے وہ اتنی ہی آگ تیز ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے علم میں آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ایمان لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائے کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں آئے تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شک میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شک میں انسان مبتلا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے توقع رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دے گا۔ اگر اس شخص کی طلب سچی ہوگی تو حق معلوم کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچے گا، لیکن جس کی طلب سچی نہیں ہوگی وہ حق قبول کرنے کی توفیق سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر حق راستے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرور توفیق رکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اپنے اندر طلب رکھیں، چاہت رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔